سے بھی اور دماغ کے شعور کے کانوں سے بھی، ٹھیک ہے، وہ عرض کرے گا۔ اور یعقوب کا ہے یعقوب کا مطلب پیچھے سے آنے والا، عقب میں آنے والا، یعنی جو بعد میں آئے۔ آپ کو میں میوٹ کری، آپ کے پیچھے شور ہو رہا ہے۔ ہاں چلو ایکسکیوز می۔ اور یعقوب وہ جو پیچھے سے آئے اور ان کی اولاد پر بھی اترے، اولاد پر اترے، یعنی یہ ان کی اولاد پہ اترے، اور جو موسیٰ، یعنی یہ ان کی اولاد پہ اترے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء۔ موسیٰ کون ہے؟ جو پانی سے بیپٹائز، جس کو کہتے ہیں نا، جو بیپٹائز کیا ہوا ہو، جو پانی سے نکالا ہو، جو انسائز کیا ہوا ہو، جو پانی سے نکالا ہو، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہو، وہ والے روحانی پانی سے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے دنیاوی پانی سے نہیں، روحانی پانی سے، روح والی، اس کی روح کو پاک کر دیا ہو ایسے پانی سے کہ جو سچائی بیان کرتی ہو، ٹھیک ہے، ایسی روح جو صرف سچائی کے اوپر چلتی ہو۔ اور عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے مسیحا، زندہ کرنے والا، شفا دینے والا، یعنی جو مردوں کو جو زندہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا جو مردوں کو زندہ کرے، اور دوسرے انبیاء کو بھی کو پروردگار کی طرف سے ملی، اور سب پر ایمان لائے۔ ان ساروں کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، ہم ان نبیوں میں فرق نہیں کرتے، کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے۔ ابھی آج ہم اس کو بتا رہے تھے کہ ہم نے کسی نبی میں فرق نہیں کرنا، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کس کے؟ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں علم دیا، اسی نے ہمیں شعور دیا۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، 85 ہے سورہ ال عمران کی۔ اور جو شخص اسلام کے سوا، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن کے سوا، کسی اور دین کا طالب ہوا، یعنی جس نے امن نہ لایا، جو بھی انسان امن نہیں لائے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، اپنے اعمال لے کے آئے گا لیکن امن والے اعمال نہیں لائے گا، تو ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اور دین کا طالب ہوگا، یعنی امن کا طالب نہیں ہوگا، جو دوسروں کو تکلیفیں دینے کے لیے۔ میں نے بولا تھا نا کہ یہاں پہ براڈس جتنی بھی لگ رہی ہیں، ساری کی ساری دوسروں کو تکلیفیں دینے کے لیے براڈس لگتی ہیں، مقابلے بازی کے لیے لگتی ہیں، اور ہر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے براڈس لگتی ہیں۔ تو جو انسان یہ کام کر رہے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، آجو ہمارے فرقے میں، آجو ہمارے فرقے میں آجو۔ تو جو اپنے فرقوں میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے مذہبوں میں لے کے جا رہے ہیں، تو جس مذہب میں ہیں انہی میں رہنے دینا، کیا ضرورت ہے ڈفرینٹ فرقوں میں لے کے جانے کی؟ ان کو انہی فرقوں میں رہنے دیں، لیکن ان کو چینج نہ کریں، کبھی بھی اپنے پیچھے نہ لگائیں کہ آپ ہمیشہ رب کی طرف لے کے جائیں، اپنے اللہ کی طرف لے کے جائیں اس کو، کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو قرآن پاک میں نہیں لکھی وہ مت پھیلاؤ، جھوٹ مت پھیلاؤ۔ انہوں نے جو جھوٹ پھیلایا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں تھا، انہوں نے کتنی 5 نمازیں ہمیں دی، اور یہ جو نمازیں ختم کی جائیں گی، یہ اگر یہ چاہیں تو یہ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ 5 نمازیں ہیں۔ کوئی 5 نمازیں نہیں ہیں، صلاۃ قائم کرنے کا ذکر تھا، نمازیں پڑھنے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس سے جو شخص یعنی امن کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، امن نہیں چاہے گا اور لڑائی جھگڑا اور فساد چاہے گا، تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان امن نہیں لائے گا تو اس کے جو نا امن ہے جس کے اندر، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یعنی جو آخرت ہوگی نا، اس میں اس کو نقصان ملے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ جو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، اگر وہ امن نہیں لے کے آئیں گے نا تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، 86 ہے ال عمران کی، سورہ ال عمران کی۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی انکاری ہو گئے۔ بہت سے لوگ دیکھو، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے کا مطلب یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان تو لائے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا،
انہوں نے اپنے آپ کو انکار کرنا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے چینج ہونا شروع ہو گیا۔ پڑھتے تو ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایسے انسان جن کو کہا گیا کہ آپ نے فساد نہیں ڈلوانا، وہ دیکھیں نا 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور فساد پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن پہ سنتے بھی ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ مسئلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، یعنی امن نہیں لا رہے ہوتے۔ دنیا کے اندر جو لوگ امن نہیں لا رہے ان کے لیے بولا گیا یہ بات، ٹھیک ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی پہلے تو ایمان لے آئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کتاب کو پڑھا، بڑا سوچا، لوگوں کو بھی بتایا، پھر جب آئے لوگوں کے سامنے گئے تو وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے کروانے شروع ہو گئے، اور دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، دوسروں کے ساتھ بدفعلیاں، یعنی ان کو تکلیفیں، زیادتیاں کرنا شروع ہو گئے، اور گالیاں نکالنا شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں منع کی گئی تھیں۔ اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، یعنی یہ جو رسول ہے یہ برحق ہے، یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے قرآن پاک کا۔ یا دیکھو ہم لوگوں کو اپنی براڈ کے اوپر بھی نہ لوکی، ہمیں اپنی براڈ کے اوپر ایسے لوگوں کو جو گالی باز ہیں، آپ نے دیکھو مجھے روک کے رکھا تھا، کتنا اچھا کیا، میں اس چیز سے خوش ہوں۔ ہمیں گالی بازوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، وہ اس لیے کیونکہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے، یعنی یہ پیغام برحق ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے۔ دیکھو اب باتیں ہمارے پاس سامنے کھل کھل کے آ رہی ہیں کہ سارا دن قرآن پڑھو اور اس پہ عمل نہ کرو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسے اپنی براڈس لگانے کا، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم اگر براڈس لگاتے ہیں تو کیا فائدہ، جب ہم ضرورت ہی نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہم بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اس میں نہیں لینا چاہے تو یہ ہمارا ہم دروغے نہیں ہیں کسی کے اوپر کہ مانو جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ بے انصافیاں کرتے ہیں نا ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہم لوگ مقابلے بازی نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں مقابلے بازیوں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ چلو دیکھتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین کے بارے میں زیادہ پتہ ہے یا ہمیں زیادہ پتہ ہے، اس طرح کر کے وہ جو کمپٹیشن کرتے ہیں، یہ جو وہ صحیح نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، 87 ہے سورہ ال عمران کی۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو۔ اب دیکھو ان کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، یعنی صاف نظر آ رہا ہے کیا سارا دن کر رہے ہوتے ہیں، بس لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری براڈ کے اوپر زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں لوگ، اور صرف لوگوں کا ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے آڈینس آ جائیں، ہمارے مذہب میں لوگ آ جائیں، ہمارے فرقوں کے لوگ آ جائیں۔ لیکن یہ ان کی سزائیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انسانوں کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو یہی تو ان لوگوں کی سزا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ سارا دن پھر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو براڈس کے اوپر جا کے دوسروں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگا کے اپنے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اپنی براڈ کے کہ آؤ اور آ کے بتاؤ، تم اپنے مذہب کے بارے میں بتاؤ، حالانکہ ہمیں منع کیا گیا ہے، سب کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو تنگ نہ کرے۔ وہ جیسے ہے نا بائبل میں کہ اپنی آنکھ کا بال نظر نہیں، دوسرے کی آنکھ کا شتیر نظر نہیں، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ والی بات ہو گئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غلط کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، اپنے کندھوں کے اوپر اپنا بوجھ تو ڈالا ہی ڈالا، دوسروں کا بوجھ بھی ڈال کے چل پڑے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو انہی کی سزائیں ملیں گی، حالانکہ یہ اپنی کتابیں پڑھتے بھی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آگے لکھا ہے ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ اسی کام میں رہیں گے جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کو ان کے اوپر سے عذاب جو دیا گیا ہے وہ بس اسی کاموں میں لگے رہیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
اور واقعی ان لوگوں کو مہلت نہیں ملے گی. اس کا مطلب تو کس چیز کے لیے مہلت نہیں ملے گی؟ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. اف، دیکھیں کتنی بری جگہ ہے کہ آپ لعنت کو کس طرح لیتی ہو؟ لعنت جو پڑ جاتی ہے خالدین وہ کیا فیہا ہے مطلب کہ؟ لا یخ لا سمجھ رہی ہو؟ یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. یہاں پہ تو لعنت نہیں لکھی ہے. نہیں، یہاں پر جو بات آپ نے ابھی پڑھی ہے نا، ہاں اس میں یہی کہا گیا کہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور ہاں کیا پڑھا آپ نے؟ ایسی خالدین برائی ہم میں فیہا رہے گی، ابدا. یعنی اور ایسی، اور ان سے نہ اگلا تو الفاظ کیا ہے؟ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہاں انہیں ہاں، مہلت دی جائے عذاب گی. ان سے نہ اے، اے، مطلب کہ کم کیا ڈسکاؤنٹ جائے گا نا. ڈسکاؤنٹ کیسے کہیں گے؟ ہاں، کم کیا جائے گا، سوری. پاگل نہ ہو ہی گیا. کم کیا جائے گا ہاں نہ ہی کم کیا جائے گا، اور اس کو دیکھتے رہیں گے ایسے. ہاں ایسے ہوں ہی ہے. ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. بالکل دیکھو آپ نا ہمیشہ. آج ہاں 90 تک کمپلیٹ کرو، میں بھی یا یہی تو سوچ رہی تھی، میں بھی یہی سوچ رہی. ہاں آپ 89 بولیے تک میں رک تو. جاؤ کل جو. ہاں بس صحیح ہے، سمجھ گیا میں. یہاں میں بھی یہی بولنے والی تھی. ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھو جو انسان یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ جو اپنے اپنے عقیدوں میں اور اپنے اپنے مذہبوں میں لے کے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں انسانوں کو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں آ جاؤ یہیں پہ جنت ملے گی. نہیں، جو کام کرو گے، جو مال کرو گے، اسی کا بدلہ ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا بدلہ نہیں ملے گا. اور اپنی حالت درست کر لی، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. یہ دیکھو براڈس کے اوپر آ کے دوسروں کو تکلیفیں نہیں دی، گالیاں نہیں دی، اور سب کچھ یہ نہیں کیا، تو پھر ان کے بارے میں ہو رہا ہے. تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے اور مہربان ہے. بخشش میں کیا دیتے ہیں؟ ہمیں علم دیتے ہیں، ہمیں شعور دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، اور مہربانی کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر. یہ لاسٹ آیت پڑھنے لگی ہوں، 80 یہ 90 ہے سورہ ال عمران کی. بس یہاں تک ہی پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے. جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں. یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد پہلے ایمان لائے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی باتوں کو بولا کہ ہاں اللہ میاں ہم لوگ ایسا کریں گے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیا ان سارے حکموں کو بولا کہ یا اللہ ہم مانیں گے. پھر ان حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بولا کہ ایسے کرو ایسے کرو، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، اور یہ سب کچھ نہیں کرنا. لیکن پھر بھی وہ کرتے رہے نا، تو اس کا مطلب ہے ان کی توبہ کبھی قبول ہی نہیں ہوئے گی. اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ ہی نہیں قبول کریں گے، اور یہ لوگ گمراہ ہیں. یعنی جو گمراہ، پھر ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ بس اتنا ہی تھا. لاکی میرا ڈبل ٹیپ لگایا ہوا تھا، میں میوٹ آن کرنے کی کوشش کر رہا، آن نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر ڈبل ٹیپ ہو رہا تھا. پھر مجھے میں نے غور کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں تو کیا کر رہا ہوں. اچھا جی، ماشاءاللہ آپ نے آج جو بیان کیا، اور دیکھو میں بھاگا نہیں ہوں، یاد رکھنا. ارے آج نہیں بھاگے. چلو یہ اچھا ہو گیا. اچھا. دیکھو اس میں آپ پوچھو گے، میں بتاؤں گی، ہم لوگ دونوں سے مل کے کریں گے، تو یہ اچھا ہے نا. ہوں آپ سمجھ آئی؟ پھر اوپر کسی اور کو نہیں لیں گے ہم دونوں کے علاوہ. صحیح ہے. ہوں وہ جو آپ نے بات کہی مجھے بہت اچھا لگا، کون کہ سی؟ وہ جو گالی والی بات آپ نے کی نا، کہ ہاں گالی بات جو لوگ ہیں ہاں ان کو تو ہم نے منع کیا، ایسا نہیں کہ وارننگ نہیں کیا. لوگ آ کے ان کا ہمدردی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کم سے کم وارننگ تو دیتی، یہ وہ. تو وارننگ تو دے دیا گیا، انجان ہاں کیوں بنتے پتہ نہیں لوگ. پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. ہاں مخا اپنی دوستی یاری چمکانے کے لیے بس ایسے لگے ہوئے ہیں. ہاں
دیکھو ہم تو کوشش کر رہے ہیں ساروں کو کہ جوڑنے کے لیے، کوئی بھی یار میں تو کبھی بھی کسی کے ساتھ برائی نہیں چاہتی ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن اگر کوئی خود سے لینا چاہے تو ہم کیا کریں، صحیح، ہے نا؟ جی بالکل. اچھا یہ جو لعنت جو بولی جاتی ہے آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ قرض وہ کرنا نا، دیکھ قرض وہ تو ہے قرض تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، لعنت تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمارا ایسا کیا ہے کہ ہم کچھ کہہ دیں کہ لعنت ہو تم پر، تو ہم نہیں کر اگر سکتے، تم ایسا اللہ ہی کہتا کرے ہوں گا. ہاں ہوں اللہ ہی کرے ہم گا. اتنا کہہ سکتے کہ جو جھوٹ بولتے نا، جھوٹا پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹوں پہ اب یہ ہاں لعنت اگر تو وہ جھوٹا ہوا ہاں. تو اس پر لعنت اپنے آپ پڑ جائے گی. دیکھو میری بات سنو، ہوں میں نے جتنا بھی بتایا قرآن پاک سے سیکھ کے، یہ جتنی باتیں بتائی جو بھی میں نے ہوں وہ کیا، اگر میں بھی جھوٹی ہوں نا تو میرے پہ بھی ہوں جو انسان جھوٹ ہاں بولے، ہاں قرآن ہوں کا علم جو بھی کرے اس کے اوپر. دیکھو انہوں نے اب دیکھو انہوں نے کتنی زیادہ ہم لوگوں کو بولی ہوئی تھی باتیں، غلط غلط باتیں پھیلائی ہوئی تھی ہمارے لیے، ہوں کتنا زیادہ انہوں نے پھیلایا تھا. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد معاویہ کیسے ہیں آپ؟ اور میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ تو مجھے فورس کر کے کہہ دیتے کہ بھائی مرزا غلام احمد پر لعنت بھیجو. میں نے بولا بھائی میں اس پر لعنت کیوں بھیجوں، وہ میرا کیا بگاڑا، کچھ بھی نہیں. ہاں ہاں آپ آپ کہہ دو کہ وہ جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میں شور نہیں ہوں کیونکہ نہ ہی میں ان سے ملا، نہ ہی ان کی تعلیمات میرے پاس ہے. اب لوگوں کی ان کی تعلیمات لوگ آگے بتاتے ہیں، وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھا جھوٹ آدھا سچ ہو سکتا ہے. تو میں کیا سمجھ کے کروں؟ اگر جھوٹ ہے تو صحیح ہے، جھوٹ نہ ہوا تو پھر ہم پر وہ لعنت پڑ جائے گی، ہم جھوٹے پڑ جائیں گے نا. ہاں لیکن نہیں میری تو بات بہترین سنو لوکی، میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا یا پلیز بولیں آپ، علی بات کریں. لوکی بھائی بیسیکلی جب میں بھی یہاں ٹک ٹاک پہ آیا تھا نا تو مجھے بھی ان قادیانیوں کے بارے میں باہر ہوں، شور آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ ہاں سے، جی نہیں تو مسئلہ نہیں، کوئی مجھے بھی بات نا نہیں، آپ مسئلہ نہیں نہیں. پتا تھا. ہاں لعنت بیچنا صرف کسی اللہ سے کا ہے. لعنت بھجوانا مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم یہ پتا چلے کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا ہاں دعویٰ ہے. That's it. ہاں بالکل. اچھا ایک اور چیز میں علی معاویہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے یہاں سے پتہ چلا، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو جو لوگوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اور حالانکہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہوا بہت ساری چیزیں. یار میں اپنا ہی بتا دوں کہ میں تو اتنی چیزوں کے اوپر یقین کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگوں نے بولا ہوا تھا کہ دیکھو 5 نمازوں کا، معاف کیجیے گا مجھے پتہ ہے آپ لوگ مانتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے. تو یہ انسانوں کی کتابوں کے اندر تو ہے، اللہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے. تو میں صلات کا ذکر ہے اور صلات قائم کرو، جتنی بھی جگہ صلات کا ذکر ہے نا اس کے ساتھ کہیں نہیں لکھا کہ اقرا صلات. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، اور صلات کا مطلب ہوتا ہے کا اسٹیبلش. ایک صلات جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو، ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ریڈی کرنا ہے. تو وہ آپ کو 10 سال لگے، 20 سال لگے، 30 سال لگے، جتنی بھی آپ کو عمر لگ جائے. چلے میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاتا ہوں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ صلاح قائم کرو، جی جی ٹھیک ہے. جی. قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ پڑھو، نہیں ٹھیک نہیں ہے. بالکل بھی نہیں پڑھو، اور نہیں 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 بالکل بھی نہیں نہیں. نہیں قائم کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ میں وہی تو بتا رہی تھی آپ کو کہ دیکھو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ریڈی کرو، اپنے آپ کو
प्रॉपर बनाओ, वो इंसान बनाओ कि जब अपने रब के सामने जाओगे तो अपने रब के सामने क्या मुंह लेके जाओगे, किस तरह से, लाइक पूरी जिंदगी 10 20 30 बुराई गलतियां भी करो, सही करो, फिर गलती करो, फिर उसको ठीक करो, करेक्ट करने की कोशिश करो। जब आपको पूरी तरह यकीन आ जाए ना कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने रब के पास जाने के लिए, मेरे पास कोई गुनाह नहीं है, मैं सारी चीज़ें जो करता रहा हूँ उन गुनाहों से मैं तौबा कर रहा हूँ और मैं अपने आप को ठीक करने लगा हूँ, तो उसकी बात होती है कि जब जब आप बिल्कुल 100% रेडी हो गए हो ना कि मैं अब अपने रब के पास जाने के लिए तैयार हूँ। हेलो नमी, हाउ आर यू? जय मसीह के सबको जी सलाम। बच्ची जी, फाइन, आई एम फाइन। ओके। देखिए हमने अपने रब के पास तो हाजिर होना ही है ना, सबको पता है कि हर इंसान ने अपने खुदा के पास, अपने अल्लाह के पास, अपने रब के पास जाना है। किसने नहीं जाना? किसको लगता है कि उसने नहीं जाना? जाना सब ने है, चाहे वो किसी तरीके से भी जाना हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने आप को रेडी करें। मैं जो हूँ, देखो मैं अपने आप को अगर पूरी जिंदगी अच्छाई और बुराई करके सीखने का अमल करती हूँ, तो जब मुझे एहसास होता है कि नहीं बस मैंने बहुत कर लिया, मुझे और नहीं करना, मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे अपने रब को देखना है, अपने रब से मिलना है, तो जब मैं रेडी हो जाऊंगी ना तो मैं फिर अपने रब के पास जाने के लिए तौबा करूंगी और अपने आप को पाक साफ करूंगी, यानी उसका मैं सारा आपको बताऊंगी। अली माविया जब आप बोलेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कब किस तरह से आप सलात कायम कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। अली माविया, अच्छा सुन रहे हैं, चले मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ। हमारी ना एक जुमे की नमाज है, एक तहज्जुद की है और 3 सलात जो हैं वो डिफरेंट है। जो पहली जो बताई गई थी वो फजर का था, सुबह की सलात थी। फिर जो दूसरी थी वो बीच वाली जो ख़ास थी वो, और एक जो शाम की थी वो। मैं अब आपको बताती हूँ 3 सलातें कैसे होंगी हमारी। हमारी ज़िंदगी जो है ना उसमें हम बुराई और अच्छाई जब करते हैं, पूरी ज़िंदगी जो कर रहे होते हैं, हमने वो उससे जो सीखना होता है, सीखने का मरहला होता है। पहली ज़िंदगी के 10 20 30 40 50 जितनी उम्र आपको लगे, आप सीखने का मरहला करें। जब आपको लग जाए कि मैंने सीख ली हैं चीज़ें, फिर बीच वाला जो मरहला होगा ना वो तौबा का मरहला होगा। वो आपने तौबा भी करनी है और अपने और एक तो तौबा करनी है और एक अपने अंदर के शैतान को मारना है। ये जो सूरह तौबा के अंदर और जो बाकी जो सूरतें हैं उनके अंदर जो चीज़ें लिखी है ना, वो हमें बोला गया है कि हमने अपने अंदर के शैतान के साथ जंग कैसे लड़नी है। ये लोग जो उठ खड़े होते हैं ना दूसरों के साथ जंगें लड़ने, और ये जो सारा वो जो ड्रामा करते हैं, ये दूसरों के साथ जंग नहीं लड़नी, ये हमने अपने खुद के साथ जंग लड़नी है। हमने अपने अंदर के शैतान को मारना है, उसके साथ फाइट करनी है, वॉर करनी है। ये जो लोग सऊदी अरब जाके वो पत्थर मार रहे होते हैं वो कंक्रीट को, तो वो सोचते हैं शैतान को, यार इतना स्टूपिड इंसान कभी कोई हो सकता है कि वो कंक्रीट को मार के और सोच रहा है कि हम शैतान को मार रहे हैं। शैतान तो हमारे अंदर मौजूद है और मार उधर जाके पत्थर को मार के आ रहे हैं, पत्थर से पत्थर को मार के कहते हैं कि हम शैतान को मार रहे हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इतनी जहालत भी अल्लाह ताला किसी को ना दे। यहाँ जैसे ये लोग कहते हैं कि वो जो हिंदू हैं वो उसके आगे सजदा करते हैं, वो बुत के आगे सजदा करते हैं, तो आप लोग कौन सा कोई नेक काम करें? आप लोग भी एक पत्थर की मूर्ति, एक वो पत्थर के स्टोन के ऊपर आगे सर झुका के आ जाते हैं। वो भी यही कहते हैं, जो हिंदू हैं वो भी यही कहते हैं कि भगवान तो पीछे है, जो ईश्वर है वो आसमान पे है। मैं आपको जी इसमें एक चीज़ बताता हूँ। जी हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के दौर में ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो जब हजर अस्वद के पास गए ना, तो उन्होंने बोला कि तेरी जो अहमियत है ना वो मेरे नज़दीक एक पत्थर की ही सी है, ठीक है, हाँ मतलब एक पत्थर ही है, लेकिन तुझे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है तो मैं तुझे चूमता हूँ, दैट्स इट। अगर आप मेरे से मतलब पूछते हैं कि हजर अस्वद से आपकी क्या आप क्या समझते हो उसके बारे में, फॉर मी वो एक स्टोन ही है, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। और इन इस्लाम अगर कोई उस पत्थर को भी पूछता है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। नहीं इसमें मतलब नहीं इस्लाम की गलती नहीं है, उस अली बंदे की गलती है। अली मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं,
اگر یہ چیز میں دیکھیے لوکی علی بھائی تھوڑی سی بات مجھے کر لینے دیں، اوکے اوکے پھر آپ کیجیے گا. دیکھیں جیسے آپ نے ابھی ایک بات کی، میں آپ کو صرف ایکسپلین کر دیتی ہوں. جیسے بت ہندو لوگ جو ہیں وہ بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، لیکن وہ جب ان کو پوچھو کہ یہ بت تمہیں دیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ایشور جو ہے نا وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، لیکن ہم مانگتے ہم نے نا خود اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ان بھگوانوں نے تو کچھ نہیں دینا تو ایشور نہیں ہے. ہمیں پتہ تو ہے کہ وہ دے گا، لیکن ویسے ہی ہمیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کے آگے سر جھکائیں گے تو ہمیں ملے گا. یہ والی چیز جو ہندو کر رہے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی یہ جو خانہ کعبہ جو بنا دیا ہے پورا، وہ جو اسکوائر سا کیوب سا بنا دیا، کیوب کے آگے سر جھکاتے ہیں نا، تو وہاں پہ سر جھکا کے جب نکل آتے ہیں وہاں سے تو سر تو اسی کیوب کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن پیچھے تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے جو دینے والا، سب کو یہی پتہ ہے. تو ایک ہندو میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں. یہاں پہ جب وہ سر جھکا رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ، تو دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے. اور دوسرا، جو شیطان جو جا کے کنکریاں مار کے آتے ہیں، وہ جو پتھر کو، وہ اس کو پتھر کو کنکریاں مارتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو چکر لگاتے ہیں. تو یہ ہندو بھی تو اپنی جب شادیاں کرتے ہیں وہ 7 پھیرے لگاتے ہیں، تو یہ بھی 7 پھیرے لگا رہے ہیں. عجیب و غریب ان لوگوں نے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ چلتے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، کہہ دو کہ میں اس کے پاس ہوں. جب میرا رب میرے پاس ہے تو میں کیوں پیسے خرچ کر کے وہاں پہ جا کے رب کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوتا ہے. وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ مجھے سن بھی رہا ہے. جو مجھے 24 گھنٹے سن رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں بجائے اس کو یہاں پہ اپنے اندر تلاش کروں، اپنے ساتھ دیکھوں، اس کو میں وہاں ڈھونڈنے کے لیے جاؤں. تھینک یو سو مچ. میں نہیں کر سکتی ایسا. جی لوگ، یہ آپ بات کر لیں، سوری میری بات جی لمبی. علی بھائی دیکھیے، یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما، میں اس بات کو سمجھنے سے کافر ہوں کہ اس پتھر کو کیوں چوما، کیا لوجک تھی اس میں کہ اس پتھر کو چوما؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کا. آپ ذرا بتا پائیں گے اس بات کا؟ کہ مجھے بھی اس بارے میں کوئی کنفرم تو نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی اتنی خاص انفارمیشن تو نہیں ہے کہ کیوں اس پتھر کو انہوں نے چوما، لیکن جس طرح ہم تک پہنچتا ہے کہ انہوں نے چوما، تو میرا خیال ہے بہت ہے. اچھا کوئی بات نہیں، چلو چوم لیا. اب چوم لیا، اس کی دلیل حضرت عمر سے پاتے ہیں آپ، اور حضرت عمر خود کہتے کہ تم یہ جو پتھر ہے یہ کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے ہی نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، ہم نے بھی چوما. اب یہ کیا بنا، اس کو ہم چومیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یہ تو نقصان کیا بندر ہوگا؟ والی خصلت ہو گئی نا، نہیں ایک نہیں، نے رک کیا تو تو گئے نا. دوسرا بھی اس کو فالو کرے گا. ایک چیز تو پتہ ہی نہیں ہے پہلی بات، اور دوسرا چیز کرنے کا کوئی حاصل، کچھ مقصد، کوئی چیز کیوں چومتے ہیں ہم؟ اگر تو جو چومتے ہیں وہ کس نیت سے چومتے ہیں، اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نہیں بھی چومیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چومنا اس کو کوئی واجب نہیں ہے. یہ بت سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نہیں رک تو جائے نا پلیز سسٹر، جی بھائی کو بتانے دیں. نہیں، وہ خاموش ہو گئے تھے اس لیے میں نے بولا، جب انہوں نے میوٹ کیا تب میں نے بولا. چلو کوئی بات نہیں. تو مجھے اس کا نہ کچھ فائدہ نہ حاصل، کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے اس سے. تو میں اگر سمجھتا ہوں نا، ایک بات آپ برا نہ مانے، یہ نہ اسلام کا حصہ بنا لیا، پتہ ہے نا آپ کو اس چیز کا. اس طرح کی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور اس کو ایسا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی زندگی کا خاص بنایا حصہ. ہوا ہے، ہاں، خاص بنایا ہوا ہے. اس کو خاص اور بنا. خاص بھی کہاں پر؟ اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے. پتہ نہیں یہ اسلام میں کہاں سے پتھر آ گئے، مجھے تو پتھر یہ کچھ کر لوجک ہی ہی نہیں سمجھ نہیں سکتا. آتا. ہاں، اوپر سے آپ ابھی آپ نے بتایا کہ اس حدیث میں ایسا ہے کہ اس کا کوئی نفع نقصان کا نہ کچھ حاصل ہو اس سے. میں بولتا ہوں کہ یار ایک فضول سا چیز تھا جس کے اوپر لوگوں نے اپنا ایمان کا حصہ بنا لیا. واقعی میں ایمان کا حصہ بنایا ہے. وہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ مانتے نہیں، میں نہیں مانتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چوم لے تو
ہمارے گناہ دھل جائیں گے، پتا نہیں کیا کیا یار. یہ تہمات ہے آپ کو نا. پتا اس بات کا؟ جہالت دیکھو وہاں پر ہے، جہاں پر آپ ایک خانہ کعبہ کو لوکی میں بڑا آپ کے لیے ایک معزز. جی آسانی کروں، ایک بہت جی آسان جی سی چیز بتاؤں میں آپ کو. جی 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 گو اینڈ اسٹڈی سلفیز، ٹھیک ہے، ہمبلیز کو جو ہے نا اسٹڈی کریں، یو ول گیٹ ٹو نو کہ میرا کیا بلیف ہے. دیکھیں میں ٹھیک ہے. قرآن کو کیوں نہ کریں. دیکھیں ابھی ان کو اسٹڈی کرے تو پھر ان کے یہاں پر ایک بار نہیں 1000 بار نکلیں گے. اگر تو آپ سلفی ہے یا حنبلی ہے جو بھی ہے، تو آپ وہ جو کوشچن میرا تھا چھوٹا سا، اس کا آنسر آپ کر دے، بات ایزی ہو جائے گا نا. محمد میں علی سمجھتا ہوں کہ حنبلی سلفی کیا ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ایک دیکھیے بات میرے لیکن تھی نا. نزدیک نا، میں